इंडियन एयरफोर्स के सरबराह AP सिंह ने दिफाई मुआहदों में करप्शन का भांडा फोड़ते कहा कि हमारे दिफाई मुआहदे होते तो हैं मगर हथियार नहीं आते। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ, हर मंसूबा ताख़ीर का शिकार है और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दूसरी तरफ भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के अहम रहनुमा सबरा मेनन सवामी ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे गिराए, राफेल अच्छे तैयारे नहीं। मोदी के होते हुए राफेल तैयारों की डील में करप्शन की तहकीकात नहीं कर सकते। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर मोदी साहब के होते हुए आप तहकीकात नहीं कर सकते तो भाई फोकस कहीं और ले जाओ। पहले मोदी से जान छुड़ाओ, ख़त्म, फिर कर लो। वो तो जाहिर है जब कोई हुक्मरान बैठा होता है उसके बारे में तो अज़ाब को दावत देने वाली बात है। ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पागल कुत्ते के मुकाबले पे खड़े हो जाएं। एक जुनूनी आदमी वो मतलब तो समझ में आती है बात। तो भाई मैं आपको एक सीधा साधा रास्ता बताता हूँ सुब्रमण्यम साहब, आप मोदी को रिप्लेस करने का, बाकी रह गए तैयारे तो मैं नहीं जानता, मेरा तो एयरफोर्स के किसी भी फोर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तैयारे पता नहीं अच्छे थे नहीं थे, पायलट कैसे थे ये बताओ ना, वो भी मैं नहीं जानता। असल बात ये है। अच्छा, दूसरी के हमारे यहाँ भी करप्शन होती है हैं तो हम कज़न ही ना। मैं अक्सर बात करता हूँ 25 करोड़ यहाँ, 20-22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, आप उसका बांग्लादेश का, ये सारे इनका ओरिजिन कहाँ है, कौन है बताएं मुझे। सो बेसिकली अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने सदियों एक साथ सदियां गुजारी। जिसको देखो आप अजीबो गरीब तरह की शोशे छोड़ते हैं, लेकिन ये सारा झूठ का कारोबार है। अप्रोच हमारी क्या है? मेरे हिसाब से अगर मुझसे को पूछेगा तो मैं कहूंगा कि देख लो भाई, मेरी याददाश्त चूंकि जरा कमजोर है, उसमें कोई 1-2-4% का फर्क होगा तो होगा, बाकी कैसे, तो हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन वो अगर इनका ये हाल है तो माशाल्लाह मुबारक हो भारत को, बहुत बहुत मुबारक हो कि जी वो हथियार नहीं आते, मतलब कमीशन खाए जाते हैं। ये इसका मतलब है इंडिया यहाँ हमसे बाजी ले गया है, जिसमें मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे सही। हसन साहब, चीन ने हालिया पाक भारत फौजी तसादुम के बाद पाकिस्तान को अपना आहनी दोस्त करार देने का अयादा करते हुए वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की सरहदों या खुद मुख्तारी को पामाल करने की किसी मुल्क को इजाज़त नहीं देंगे। वाह, चीन को सलाम, चीनी भाइयों को सलाम। ये मैं बिरादर बरूदर जो है ना, मैं इन लफ्ज़ों से बहुत चिढ़ता हूँ। असल बात है आहनी दोस्त। बिरादर तो बिरादरान यूसुफ भी होते हैं, बिरादरान के दौरान इस मुल्क में मुकदमे नहीं चलते। कौन सा बड़ा ग्रुप है जो आज अपनी ओरिजिनल हालत में है? नहीं, इससे बखरे होगा, कहानी ख़त्म। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, ये याद रखना ज़िंदगी में। ये फारूक साहब को भी पता है, अतर साहब को भी पता है, आपका मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं। मेरी दोस्तियों की उम्रें 50 साल 55 साल से कम नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आई शो यू द रूम। मैंने पता नहीं अब तो 1,500-2 हज़ार हो जाएंगी बचपन से लेके आज तक के सबके दोस्तों की, जिनमें से अक्सर अब इस दुनिया में नहीं है तस्वीरें। उनमें मैं प्रोफेशन में जिनसे मेरी मोहब्बत हुई, जैसे अब्बास अतर थे या अब्दुल कादिर हसन थे या मुन्नू भाई थे, उनकी शामिल हैं। दोस्ती रिश्ता होती है, याद रखना। दोस्ती होती है चॉइस। देखो ना, मैं अगर कहता हूं कि जी फलां मेरा दोस्त है, वो मेरा चॉइस है भाई, मेरा चॉइस नहीं है, वो मेरी मजबूरी है। इसलिए बरादर बरूदर नहीं। चीन और चीनी भाइयों को सलाम जो पाकिस्तान को डंके की चोट पे खुल के ओन करते हैं, वही दोस्त। ब्रदर ब्रूदर वाले ड्रामे बंद करो, समझने की कोशिश करो। दोस्त होता है, देखो बात सुनो, एक शेर सुनो, मेरा नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला दोस्त होता है। भाई तो शरीका भी होता है। शरीका किसे कहते हैं? जो बाप के खून और माँ के दूध में शरीक हो आपका। आप तो मेरा शरीका नहीं हो सकते। सो यही जिंदगी है। मैं एक असूल बता रहा हूँ आपको। अच्छा शेर सुनो, हाथों में हाथ पकड़े हुए यूं खड़े थे दोस्त, दरिया को भी गुजरने का रास्ता नहीं मिला। वाह।
اور بھارت تو بیچارہ دریا کیا ہے, وہ تو نالی نولی ہے سوچ کے اعتبار سے, اللہ معاف کرے میں اور نہیں, بھارتی حکمرانوں کی سوچ کے اعتبار سے بھارت دریا نہیں ہے, بدرو ہے, نالی ہے. سو چینیوں کو سلام. مجھے 2-3 دفعہ انویٹیشن آئی, میں نہیں گیا, میں بتھیری دنیا گھومی, لیکن اب مجھے کوئی ایسا موقع ملا تو I'll never miss it. میرے دل میں اتنی محبت, اتنا احترام اپنے چائنیز بھائیوں کے لیے پچھلے دنوں میں سمجھ آئی. ہمارے اپنے نہیں اس طرح کھل کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, بے شک, مجبوری ہیں ان کی. خیر چلو. علیمہ خان کے حالیہ بیان کہ میرا بھائی ایسا کیا کرے کہ آپ اسے جیل سے رہا کر دے پر بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ ایک بہن کا بیان ہے جو اپنے بھائی کے لیے فکر مند ہے, جبکہ پارٹی اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. بہت سے چپڑ کناتیوں نے اور چھچوروں نے اس کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے. دیکھو بات سنو, علیمہ بی بی کوئی پولیٹیکل, ان کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں. اچھا, ایج بھی اب ایسی ہے جب کچھ نیا سیکھنا ممکن نہیں ہے. اچھا, اگر سیکھنے کی کیپیسٹی ہو بھی تو اتنا خوفناک اور بھیانک اور کمپلیکیٹڈ کام, پالیٹکس کی میں بات کر رہا ہوں, اور گندا کام, تو وہ ظاہر ہے 2-4-6 مہینے سال میں تو سمجھ نہیں آئے گا. سو اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اس پہ سیاست نہ ڈھونڈیں آپ. یہ ایک اکلوتے بھائی کے لیے درد, اذیت, محبت وہ تلاش کریں اس میں, اور اس کو اسی تناظر میں دیکھیں. اس کو بالکل پالیٹکس سے علیحدہ کر کے دیکھیں. عمران کی اگر والدہ اللہ بخشے وہ اگر زندہ ہوتی ہیں, وہ تو شاید نہ جا سکتی اس ایج میں, تو وہ مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتی تو وہ ہم نہیں جان سکتے تھے. بٹ بیسیکلی اٹس اے سسٹر جو اپنے اکلوتے بھائی کے لیے کے حوالے سے ایک بات کر رہی ہے. اس کو سیاست کے حوالے سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے. احمقانہ اور کم ظرفی والا کام ہے, یا کم عقلی کہہ لو. چلیں آگے چلتے ہیں صاحب. سینئر اداکارہ صبا فیصل نے طلاقوں کی بڑھتی شرح پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ طلاقوں میں اضافے کی وجہ خواتین ہیں. دوسری طرف کم عمر بچوں کی شادی کی ممانعت کا بل سینٹ سے منظور ہونے پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کم عمر شادی پر پابندی غیر شرعی ہے. دونوں باتوں کا. یہ جو اداکارہ ہیں صبا فیصل, دیکھو میرا آخری جو تھا نا, انڈیا کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی, آخری جو میں نے کوئی موویز زندگی میں دیکھی ہیں وہ تھے وحید مراد, محمد علی, ندیم, شاہد وغیرہ. اس کے بعد مجھے نہیں پتا شوبز, ڈرامے میں پی ٹی وی کے ڈراماز تھے وہ ایک زمانے میں دیکھے ہیں, مجھے نہیں پتا کون کیا ہے, سچی بات بتاؤں. لیکن پہلی بات قابل داد ہے صبا فیصل کی, اس لیے کہ خاتون ہوتے ہوئے اس نے خواتین پہ بوجھ ڈالا ہے. میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے, حالانکہ میں خود ڈسا ہوا ہوں. یہ کہتے ہیں نا گاڑی کے 2 پہیے, یہ چلنے والا پہیہ مرد ہوتا ہے, پیچھے فالو کرتے ہیں. گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے. گھر اگر ایک ٹیم کی طرح دیکھیں تو اس کا کیپٹن مرد ہوتا ہے. سمجھ گئی جی. اور اس کی رسپانسبلٹی جیسے کیپٹن کی زیادہ ہے, خاندان کے سربراہ کی رسپانسبلٹی زیادہ, اس میں زیادہ طاقت, زیادہ شعور, زیادہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھو بات سنو, میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں, اس کے نتائج بھی بھگتے ہیں اور پارٹلی اب تک بھگت رہا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا, میں میرٹ ڈی میرٹ کی بات ہی نہیں کر رہا. کیپٹن آف دا ٹیم ہونے کے ناطے یہ میرا فیلئر ہے. تو یہ جو صبا بی بی ہیں, بات انہوں نے خوبصورت کی ہے. اچھا, اب چلتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف. تو شریعت کا تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے, لفظ جو میں نے پڑھا ہے وہ ہے شریعہ. شریعہ کہتے ہیں مسلسل بہتے ہوئے پانی کو, جو اگر فور ایکس نمبر آف ڈیز رک جائے تو وہ کریحہ میں تبدیل ہو جاتا ہے, چونکہ سڑان چھوڑے گا. کہتے ہیں نا چلتا پانی پاک ہوتا ہے, وہ پانی رک جائے گا,
5, 7, 10 دن کے لیے, تو وہ کریہا میں, دونوں لفظ عربک کے ہیں, شریعت سے میں واقف ہوں, شریعہ. اچھا, ہمارے ہاں جو ٹریجڈی عالم اسلام کے ساتھ ہوئی کہ ہم نے کچھ مخصوص لفظوں کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا نہ انٹرپریٹ کیا. میں تو کوئی عالم شالم نہیں ہوں, چونکہ نام عالموں میں بلیو کرتا ہوں. عالم ہو نہیں سکتا آدمی, دنیا کوئی انسان عالم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے, میرے دانت میں درد ہوگی, میں نے ڈینٹسٹ کو دوڑنا ہے, میرے پیٹ میں درد ہوگی, میں نے ادھر جانا ہے, کپڑا مجھے چاہیے, خود نہیں بنا سکتا میں, بنایا آ جائے گا, میں سی نہیں سکتا, کھانے کے لیے مجھے شیف چاہیے, کوک چاہیے, یا میری اہلیہ کرے. قدر کا مجھے اینک چاہیے, مجھے کون سا کتنے نمبر کا جو بھی ہوتا ہے وہ, اس کے لیے مجھے قدم قدم پہ محتاج. وہ عالم کیسے ہو گیا؟ میری عقل سے باہر ہے. ہم مبالغے کی عادی قوم ہیں. کبھی نہیں کسی نے اس کو کہا کہ علامہ ہے, علامہ نیوٹن, علامہ پتہ نہیں آئنسٹائن, تو علامہ وہ کیا جس نے بجلی وغیرہ, میں اکثر نام لیتا ہوں, ایڈیسن. تو یہ شریعہ. ہاں ہاں اچھا, وہ دیکھو کہ بھائی یہ صدیوں سے منجمد ہیں ہم. قرآن پاک کی وزڈم کہتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے, سبحان اللہ, اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. اسی سوچ نے سلطنت عثمانیہ, جس نے 620 میرا خیال سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی, اس کو تباہ و برباد کر دی. شیخ الاسلام صاحب نے کیا نا یہ تو مسئلہ ہے, فلانا ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی. پہلا میڈیکل کالج بند کرا دیا, پرنٹنگ پریس بند کرا دیا, اور بات سنو, تباہی کا آغاز تھا. ایک زمانہ تھا پرنٹنگ پریس سے پہلے مریم, یہ روزہ کا شغل تھا, ہاتھوں سے لکھی گئی کتابیں خریدنا. وہ خالہ جی کا باڑا ہے. علم ایسے پھیلا جیسے کرونا بھی نہیں پھیلا. پرنٹنگ پریس میں کتاب سستی ہو گئی, ہر ایک کی رینج میں آ گئی. اس میں جو جاندار لوگ تھے ان میں سے بڑے بڑے جنہوں نے دنیا ہی بدل دی. اچھا وہ تو جی وہ غیر اچھا بھائی, پھر شرعی تو اونٹ ہے, گھوڑا ہے, گدھا ہے, پیدل ہے, چڑھنا تسی جہازاں تے ہے, گڈیاں تے ہے, فلانا نہیں. پلیز, یہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں, میں تو کوئی میرا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ آئی واز بورن ان اے مسلم فیملی, میں نے بچوں کو قاری رکھ کے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھایا, عربی میں پڑھایا, اس کے بعد انگریزی میں پڑھایا کہ بات تو پہلے پڑھے. میں عربی نہیں جانتا, میرے پیچھے لغات ہے, لغات القرآن, ایک ایک لفظ کا مطلب, اس کی تفصیل, اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے. میں نہیں عربک جانتا, ضرورت نہیں. بیڑا غرق کر دیا. ترکی میں نہ پریس لگنے دیا, نہ میڈیکل کالج. یہ نہیں ہے. قدم قدم پہ ویسٹ ہے تمہارے. ایک چیز بتا دو یار مجھے, ٹیلی فون سے لے, میں کئی بار بھونک رہا ہوں. سوچو, وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے اندر غیرت تو پتہ نہیں کدھر گئی, حیرت بھی مر گئی. چھوٹی 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 چیزیں میں دیکھتا ہوں, مجھے نیند پاگل کر دیتی ہیں, اور دھیان میرا ادھر جاتا ہے کہ پروردگار, ہم میں کوئی نہیں ایسا. عجیب عجیب میں خواب دیکھتا ہوں. دنیا میں جو مسلمان ملک ہیں بہت, جن کے پاس پیسہ ہے, وہ ایک شہر آباد کریں, پوری دنیا سے ٹیسٹ میسٹ لے کے ٹیلنٹڈ مسلمان محروم بچوں کو لائیں وہاں رکھیں, ان کے ماں باپ کو ملنے پہ پابندی لگا دیں, ہفتے میں صرف 2 دن ملیں. جیسے ایک اکیڈمی ہوتی ہے, کاخول اکیڈمی, اس طرح ان کو سائنٹسٹ بناؤ, ان کو ٹیکنیشینز بناؤ, فلانا کرو ٹمکانا کرو. لیکن ایک خواب ہے. چلو آگے آپ چھوڑو, میں مجھے بہت اپسیٹ کر دیتی ہیں یہ بات.